الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی تقریباً 30 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اور قصہ قرآن مجید نے بیان کیا، ہم نے پڑھا، جس میں ایک بھائی نے حسد کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ یعنی یہ جو بیماری ہے حسد کی، وہ کسی بھی نوعیت کو ہو سکتا ہے۔ مال کے اندر بھی حسد ہو سکتا ہے، وہ حسن کے اندر بھی حسد ہو سکتا ہے، عزت کے اندر بھی حسد ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور میری کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اور اس کے پیچھے وہ ایک تھا کہ وہ اپنی ہی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ اصولی طور پر اس کی بہن کا نکاح جو کہ خوبصورت تھی اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ ہونا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک معروف بات ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی کوئی کسی صحیح حدیث میں ذکر ہے۔ اتنی بات قرآن نے بتائی ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور قربانی ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسری کی نہ کی گئی، تو اس پر اسے بہت غصہ آیا۔ اب اس نے قتل کر دیا۔ آگے بات بڑھ رہی ہے وہی فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغرابی فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي وَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ فَبَعَثَ اللَّهُ، اب اس نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا غراباً، ایک کوے کو، یبحث، جو قریدتا تھا، فی الارض، زمین میں، لیوریہ، تاکہ وہ اسے دکھائے، کیف یواری، کیسے وہ چھپائے گا، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال، اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، اعجزت، کیا میں عاجز ہو گیا ہوں، رہ گیا ہوں، ان اکون مثل ھذا، کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں، الغراب، کوا، فواری، تو میں چھپا لوں، سوءۃ اخی، اپنی بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اس نے قتل تو کر دیا اپنے بھائی کو، چونکہ اتنا زیادہ وہ اتنی سینس ہی نہیں تھی کہ اب اپنے بھائی کی لاش کو کہاں پہ ٹھکانے لگائے۔ ٹھیک ہے، چونکہ انسانیت کا آغاز ہوا تھا ابھی، تو اس طرح کے معاملات، یہ پہلا قتل تھا جو اللہ کی زمین پر جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا۔ تو اس اب لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا، نہ ہی پہلے کو قتل ہوا تھا ایسا کوئی اس کے سامنے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوا بھیجا، اور کوے نے آ کے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، تاکہ وہ لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ کوا اسے دکھائے کہ تو نے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرنا ہے یا کیسے چھپانا ہے۔ اب یہاں پہ اسرائیلی جو روایات ہیں ان میں یہ کوے کا ایک باقاعدہ واقعہ اس طرح آتا ہے کہ 2 کوے آئے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور پھر اس نے قبر بنانی شروع کر دی، اور اس طرح۔ لیکن یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، یہاں پہ صرف اتنا ذکر ہے کہ ایک ہی کوا آیا، قرآن تو یہ بتا رہا ہے، اور اس نے زمین کو کھود کر صرف سمجھانے کی کوشش کی، مطلب اللہ کی طرف سے یہ سارا ہو رہا تھا۔ زمین کو وہ کھودنے لگا، جب کھودنے لگا تو پھر اسے جو وہ قتل کرنے والا تھا اسے معلوم ہو گیا کہ اس طرح اس کو میں نے زمین کھود کر چھپانا ہے۔ لیکن اس بات کو دیکھ کر اس نے ایک بات کہی
کہنے لگا قالا یا ویلتا اعجز، تو کیا میں اتنا گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو فواری سواتا اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں. میں کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ کوے کو پتہ ہے کہ کیسے زمین کو کھود کر اس میں چیزیں چھپائی جاتی ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ. اب فاصبح من النادمین، تو پھر وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے، ندامت اختیار کرنے والوں میں سے. اب یہاں پہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ندامت جو اس کی تھی، یہ اس بات پر نہیں تھی کہ وہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو میں اس پر توبہ کرتا ہوں، یہ ندامت آ گئی ہو یا ذہن میں کوئی ایسا احساس آ گیا ہو. ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے بارے میں اسے پتہ نہیں تھا. اس بات پر وہ پشیمان تھا کہ مجھے کیوں نہیں پتہ تھا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا ہے اور زمین میں دفن کرنا ہے. اس بات پر اسے ندامت تھی. اگر یہ ندامت قتل پر ہوتی، قتل کرنے پر ہوتی، تو یقیناً وہ توبہ اس کی ہونی تھی اور توبہ کو قبول کر لیا جاتا. پھر نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ ہر دنیا میں ہونے والا قتل اس کا جو ہے اس کا حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی جائے گا، کیونکہ اس نے پہلا قتل کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ اس کی ندامت اور شرمندگی بھائی کو قتل کرنے کی بجائے اس بات پر تھی کہ مجھے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانا کیوں نہیں آیا. آگے وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، اور اسی وجہ سے كَتَبْنَا عَلَىٰ بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، أَنَّهُ، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ من قتل، جس نے قتل کیا، نفسن کسی جان کو، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، یعنی بغیر بدلے کے، او فساد فی الارض، یا فساد کیا زمین میں، ہاں کسی جان کے بدلے میں کسی کو قتل کر دیا یا فساد پھیلانے کے لیے زمین میں، فَكَأَنَّمَا، تو گویا اس نے قتل الناس جمیعا، پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا. ومن احیاها، اور جس نے کسی کو زندگی دی، تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور یقیناً البتہ ان کے پاس آ چکے ہیں، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثم پھر بھی، ان کثیرا منہم، بے شک ان میں سے بہت سے، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، حد سے گزرنے والے ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ نے واقعہ یہ قتل والا بیان کر کے اس کے بعد فرمایا کہ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل میں یہ لکھ دیا تھا، یعنی ان کو یہ بطور نصاب یا بطور احکامات یہ چیز ہم نے جاری کر دی تھی کہ من قتل نفسن، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ضروری نہیں کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے تو یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے، بلکہ امت مسلمہ اور مسلمانوں کا خون جو ہے یہ تو بنی اسرائیل سے بھی قیمتی ہے. اس لیے یہ یہاں پہ یہ زیادہ آیت مطلب جو ہے نا وہ سمجھنے کے قابل ہے کہ بنی اسرائیل کا چونکہ ان سے خطاب ہو رہے تھے اور ان کی بات پیچھے چل رہی تھی تو ان کو سمجھایا جا رہا تھا، اس لیے ان کو وہ کر لیا گیا، مخاطب کر لیا گیا. لیکن یہ عام آیت ہے قیامت تک کے لیے. جس نے بھی قتل کیا کسی انسان کو، قتل کرنے کی جو دو صورتیں ہیں، ناحق ان کا ذکر بھی یہاں پہ ہوا، بغیر نفس، یا تو قتل ہوتا ہے کسی جان کے بدلے، یعنی کسی نے قتل کیا تو شریعت کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا اس جان کے بدلے جس کو اس نے قتل کیا ہے. تو اگر بغیر نفس، کسی جان کا کوئی بدلہ بھی نہیں ہے، بلا وجہ قتل کیا کسی نے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانا اس کا مقصد ہے، تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، سارے انسانوں کو مار کے رکھ دیا. اللہ کے نزدیک ایک انسان کا خون اور ایک انسان کی جو جان ہے وہ اس قدر قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری میری انسانیت کو قتل کر دی. اور جس نے ایک جان کو زندگی دی، ومن احیاها، جس نے اسے اچھا زندگی دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے، مطلب یہ کہ کسی کی جان بچانے میں اگر کوئی مدد کسی نے کر دی، یعنی
کو مر رہا تھا تو اس کی جان بچا لی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی طریقے سے، خود قربانی دے کر یا مال کے ذریعے یا وقت کے ذریعے یا جیسے بھی کسی انسان کی جان بچ گئی کسی کی وجہ سے، تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے، انسان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا زیادہ ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ دیکھ لیں اللہ کی کیسے بغاوتیں اور حکم عدولیاں اور نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، یعنی ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس بہت سارے ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد بہت سے ان میں جو لوگ ہیں، اس بات کے باوجود کہ ان کے پاس انبیاء کی جماعت آئی ہے، ابھی بھی زمین میں حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی انبیاء کی دعوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ آگے انما جزاء الذین، بے شک ان لوگوں کی جزا یحاربون اللہ، جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساداً، فساد پھیلانے کی۔ ان کی کیا سزا ہے؟ ان یقتلوا، یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، اور ان کے پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مخالف سمتوں میں، او ینفوا، یا ان کو نکال دیا جائے، من الارض، اس سرزمین سے، ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اسلامک اسٹیٹ قائم ہو اور اسلام کے مطابق احکامات پر حکومت جو ہے وہ قائم کر دی جائے، اور اس کے باوجود اسلامی ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے آ جائیں جو فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کریں، یا قتل و غارت کا بازار گرم کریں، آبرو ریزی کریں، اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت اختیار کریں، اور اسی طرح فساد فی الارض کریں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں وقت کا جو حکمران ہے اس کو یہ حکم ہے کہ وہ قتل کر دے ایسے لوگوں کو، یا سولی پر چڑھا دے، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے مخالف سمت میں، یا ان کو سرزمین سے نکال کے جلا وطن کر دے۔ اب یہ حکم جو ہے یہ اسلامک گورنمنٹ کو ہے۔ اگر اسلامک اسٹیٹ کے اندر کوئی ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں اور ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک کا امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے بارے میں اب اس کے شان نزول کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ مدینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، تو ان کو مدینے کی آب و ہوا جو تھی وہ راس نہ آئی، اور وہ وہاں پہ بیمار ہو گئے۔ ظاہر ہے علاقے کا فرق ہوتا ہے، ٹھنڈے گرم کا بھی فرق ہوتا ہے، مزاج کا، اور دوسرے علاقے میں جا کے بخار ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ان کو مدینے سے باہر جو صدقے کے اونٹ ہیں ان کے پاس رہنے دیا جائے، اور وہاں پر یہ بطور علاج آپ نے ایک میڈیسن تجویز کر کے دی کہ ان کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب ملا کر یہ پئیں اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خاص قسم کی ان کو بیماری لگ گئی تھی، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اونٹ کا پیشاب اور دودھ مکس کر کے انہیں پینے کا حکم دیا۔ وہ پیتے رہے اور وہاں رہے، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تندرست ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گئے، پھر گئے، یہاں تک کہ انہوں نے جو اونٹوں کا چرواہا تھا اسے قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد اونٹ جو تھے وہ سارے کے سارے اپنے آگے ہانک کر وہ لے گئے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے تعاقب کے لیے سوار بھیجے، اور آپ نے فرمایا ان کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ وہ پکڑے گئے، اور آپ نے پھر آتے ہی ان کو بطور سزا
ان کو سزا دی، اور اتنی سخت قسم کی سزا دی کہ آپ نے ان لوہے کی سلائیاں گرم کروا کر ان کی آنکھوں میں پھروا دیں، اور انہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور انہیں دھوپ پر پھینک دیا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ سب مر گئے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ان کے ساتھ کیا گیا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ آتا ہے اس تناظر میں، تفسیروں میں، کہ یہ جو آیت ہے یہ انہی کے بارے میں تھی۔ اور پھر بالعموم کبھی بھی دنگا فساد ہو اسلامک اسٹیٹ کے اندر تو پھر ان کے بارے میں یہی 4 سزائیں ہیں، ان کو حاکم وقت اختیار ان میں سے کوئی بھی سزا کر سکتا ہے۔ آگے پھر الی الذین تابوا، مگر وہ توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لو، علیہم، یعنی گرفتاری سے پہلے اگر وہ خود بخود توبہ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو ظاہر ہے توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ تھا جی معراج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔